بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1916 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 تا 42، 38 to 42۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کو، وما جو کچھ بینہما ان کے درمیان میں ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے، ما خلقناہما ہم نے پیدا نہیں کیا ان دونوں کو، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم طے شدہ وقت ہے ان کا، اجمعین سب کا، یوم اس دن، لا یغنی کام نہیں آئے گا، مولن کوئی دوست، ام مولن کسی دوست کے، شیئن کچھ بھی، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، الا من مگر جو، جن پر رحم اللہ، اللہ نے رحم کیا، انہو ہوا بلا شبہ وہی ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایت کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں۔ دوسری بات، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تیسری بات، ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے۔ پانچویں بات، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایت کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ چھٹی بات، ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ساتویں بات، سوائے اس شخص کی جس پر اللہ رحم فرما دے۔ آٹھویں بات، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کے عقیدے کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، لیکن ان آیتوں میں ان کے اس انکار کو باطل قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے یہ 7 آسمان اور یہ زمین، یہ ہوا، یہ ندی، یہ چاند، یہ سورج، یہ چاند، یہ پرند چرند وغیرہ جو کچھ پیدا کیے ہیں، ان کا مقصد بیکار کے کھیل کود کرنے کا نہیں ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ہم نے ان آسمان و زمین کو یوں ہی بیکار کے پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، لہذا ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی خرابی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں فرمایا گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچتے نہیں ہو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تو اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے کہ جہاں پر تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم کتنے ہمارے فرمانبردار بنو گے اور کتنے نافرمان، مگر تم میں سے اکثر لوگ اس مقصد سے غافل ہو جس کی بنا پر تم اس غلط خیال میں ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ پڑھے ہوئے، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ لوگ جس دن کو جھٹلاتے ہیں اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس بات کو تسلیم کرو یا نہ کرو، مگر یہ حق بات ہے کہ تم سب کا ایک مقرر دن ہے
اور جب وہ مقرر وقت آ جائے گا تو کافروں کو ان کے کیے کی سزا اور مومنوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا عطا کرے گا۔ اور جب یہ کافروں کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی مدد کو۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داری کوئی کام آئے گی اور نہ ہی تمہاری اولاد، اس دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یعنی اس فیصلے کے دن نہ ہی کوئی اولاد اپنے والدین کے کام آئے گی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اور دوست کسی کے کام آئے گا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے اپنے دامن کو چھڑانے لگیں گے اور اس فکر میں رہیں گے کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی وہ جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ اے عبد المطلب کی اولاد اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی ماں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں بھی اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، اس سے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں تم لوگ اس دنیا میں میرا جتنا مال مانگنا چاہو مانگ لو، مگر ہاں اللہ جس پر رحم فرما دے تو اس کے حق میں سفارش کی جا سکے گی اور اس کے حق میں سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کے حق میں کسی دوسرے مومن یا اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن کافر ہر حال میں اس سے محروم رہیں گے، نہ تو وہ کسی کی سفارش کا حق رکھیں گے اور نہ ہی ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ اس لیے کہ اقتدار اللہ ہی کا ہے اور ہوگا تو وہ چاہے گا، اسے کوئی اس عمل کو روکنے والا نہیں ہے، مگر ہاں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ضرور ہے، مگر وہ کسی بھی معاملے میں بندے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور فیصلہ فرمانے میں بھی رحم کو پیش نظر رکھتا ہے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔